سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی عبداللہ منہاج صاحب بھی کوئی پریزنٹیشن دینا چاہ رہے ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس سلسلے میں آپ بھی کچھ گفتگو فرمائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ تمام باتیں تو ساتھیوں کی طرف سے آ گئی، اور بس کہنا یہ تھا، میں آج تو انشاءاللہ کوئی پریزنٹیشن پیش نہیں کروں گا، بس موضوع سے لگی ہوئی باتیں 1-2 منٹ کے اندر کروں گا کہ ہم اسلام کیوں چھوڑیں۔ تو اس کے اندر دونوں جو طبقے ہیں جو یہ چاہ رہے کہ ہم چھوڑ دیں، اور جو مسلمان ہیں ان دونوں کے لیے دونوں طرف سے پیغام ہے۔ جو چاہ رہے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلاموفوبیا اور جتنا ہو سکے مسلمانوں کے تئیں، مسلمانوں کے لیے یا مسلمانوں کے اوپر یا مسلمانوں کے سلسلے میں جتنی ہو سکے اپنی حد تک اپنی بساط کے مطابق وہ نفرتیں پھیلانے کی مکمل کوششیں کر رہے ہیں، اور وہ اپنی سوچ کے مطابق اپنی کوشش میں شاید کامیاب ہو رہے ہیں۔ نتیجہ ان کے سامنے شاید ایسا ہے کہ مسلمان اس نفرتوں کے اندر آ چکے ہیں۔ تو خیر اس کے لیے ان کو ضرورت کیوں پڑی اس کی؟ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ان کے سامنے اور بھی چیز بھی تھی، اور بھی آئیڈیالوجی تو تھی اسلام کے علاوہ، دیگر بھی تھی، انہوں نے اس کو کیوں نہیں چوز کیا اور اس کے مخالف یہ کیوں نہیں بنے، اور اس کے لیے انہوں نے نفرتیں لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالنا کیوں نہیں شروع کی؟ اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کو خود یہ پتہ ہے کہ جو دوسری دیگر اور جتنی بھی آئیڈیالوجی اسلام کے علاوہ ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو ان لوگ ایکسپوز بھی کریں۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ایکسپوز کیا جائے، کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جائے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ خود اسلام کو ایکسپوز کرنے کے چکر کے اندر جس دھرم کو خود فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے زبان کے دوسرے لہجے کے اندر یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود اس قابل نہیں کہ اپنے آپ کو پروموٹ کرے، اور ہم دوسرا دھرم یا دوسرا آئیڈیالوجی خود اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بھی ایکسپوز کیا جائے، وہ سب پہلے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ ہاں اب بچا ہے اسلام، تو اسلام کو ٹارگیٹ کیا جائے، تو یہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں، اور ٹارگیٹ کرنے کے اندر جہاں تک جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے، چاہے وہ کھیل کے ذریعے ہو، چاہے وہ نیوز نیشن کو لے لیں، ابھی فوری طور پر جو چلا ہے، اب وہاں جو چینل کے اوپر سیریز چل رہی ہے اسلام کے تعلق سے کہ اسلام کیا کہتا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس جس طریقے سے اسلام کو جاننے کی بڑی فکر ہے، تو خود آپ جس آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے ہیں تو کیا تکلیف ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس سے خالی اور عاری ہیں۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اسلامی نفرتیں آپ کے دلوں کے اندر اتنی بیٹھ گئی ہیں کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان نفرتوں کو دوسروں تک پہنچائے ہم، تاکہ وہ بھی نفرتی بن جائے، لیکن یہ خیال خام ہے آپ کا، یہ ایک آپ کا خیالی پلاؤ ہے جس کے اندر آپ کبھی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اسی طریقے سے کھیل کے اندر جو بھی کھلاڑی کا اگر نام بھی مسلمان ہے تو پورا، اگر جیت ہے تو جیت کے اندر کئی مسلمان کا نام نہیں، اگر ہار آ گئی تو پوری ہار کا بھانڈا پھوڑ دیا جائے گا اس مسلمان کے اوپر۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلام کے پاس ایک مضبوط اپنے دلائل ہے، ایک اس کی مضبوط آئیڈیالوجی ہے، اب اس کا مقابلہ کرنے کا ایک اصولی طریقہ یہ تھا کہ سامنے بیٹھ کر بات کی جائے اور دلائل کے ذریعے اسلام کو غلط ثابت کر دیا جائے۔ اب لیکن یہ ہونے سے رہا، یہ کسی سے نہیں ہو پا رہا ہے، تو چلے اب کیا کریں؟ تو اب نفرت کی جتنی بھی پلیٹ فارم ہے اس کو پیدا کیا جائے، اس کو جنم دیا جائے، اور ان پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے لوگوں کو وہاں تک پہنچایا جائے۔ اس کے اندر یہ ایکس مسلم بھی برابر کے شامل ہے۔ ایکس مسلم جو اپنے آپ کو بہت بڑے انسانیت کا حامی کہتے ہیں، ان سے میں پوچھنا چاہوں گا، اور خود اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا حال دیکھیے۔ ایکس مسلم اگر یہ ہیومینٹی کہہ رہے ہیں اور ان کے سامنے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری آئیڈیالوجی غلط ہے، تو یہ پھر اسلامی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ تو ہندوازم کو بھی ایکسپوز کرنا ان کا فرض بنتا تھا، کرسچینٹی کو بھی ایکسپوز کرنا ان کا فرض بنتا تھا، صرف لے دے کے اسلام کے اوپر، چونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ کرسچینٹی میں کوئی دم نہیں ہے، اور خود جو ہندو ان کو فالو کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ دوسرے دبے لہجے کے اندر خود اپنے دلوں کے اندر یہ بات چھپائے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ تو کر رہے، چونکہ آپ تو بیوقوف ہو، اور بیوقوفوں کے اندر اگر نمبر دیا جائے گا تو آپ کو پہلے سے بھی کوئی اوپر نمبر دے دیا جائے گا، اس لیے آپ کو بھی ہم ایکسپوز نہیں کریں گے۔ ہاں اسلام اپنے اندر ایک قوت اور طاقت رکھتا ہے جس کو ہم ایکسپوز کر رہے ہیں، وہ ایکسپوز تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے ایکسپوز کر کے آپ کے دلوں کو جو ٹھنڈک ملے گی تو اس کی وجہ سے ہمارے کم سے کم جو بالٹیاں بھرتی رہے گی۔ اسی طریقے سے جو پکے ایتھیسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے دل میں نام نہیں لینا چاہوں گا، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ملحد ہوں، پاکستانی ملحد ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، تو وہ بھی اگر منصف ہیں تو ان کو چاہیے کہ اسلام کے علاوہ دیگر آئیڈیالوجی بھی بات کریں، لوگوں کو حقائق سے واقف کرائیں۔ کیا صرف اسلام کے اندر ان کو خرابیاں نظر آتی ان کی سوچ کے مطابق؟ جو خرابیاں ان کو اسلام میں نظر آتی ان کی سوچ کے مطابق، اس سے بڑی بڑی خرابیاں دیگر مذاہب کے اندر ہے جس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری بات، اسلاموفوبیا کے علاوہ ان کے اندر حقائق سننے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اس کی مثال ابھی درشٹی IAS جو اتنے بڑے مانے جاتے ہیں انڈیا کے اندر، تو چلو آپ اسلاموفوبیا کر رہے ہیں تو ہمیں یوں لگا کہ بھائی آپ کو اسلام سے نفرت ہے، آپ کو تو اپنے مذہب سے بھی محبت نہیں ہے،
کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کیوں چھوڑے، اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور الحمدللہ سمجھتے ہیں کہ اسلام مضبوط ہے اور ہم اس کے اندر قائم دائم رہیں گے، باقی رہیں گے. آپ جب یہ جملے کو سنتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے دماغ میں بات آنی چاہیے کہ ہاں اسلام تو غلط ہونا چاہیے، تو ہمارا مذہب صحیح، اس کا مطلب تو آپ کا کیسے صحیح ہو جب آپ کا ہی ایک فیلڈ کا آدمی جو اتنا ماہر، اتنا انٹیلیکچوئل ہے اور اتنا پڑھا لکھا ہے اور اتنے ادبی لہجے کے اندر وہ آپ کی ایک غلطی کو بتاتا ہے، تو آپ اپنی حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا، ان کو آگے وضاحتی بیان دینا پڑ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نفرت پھیلانا پسند کرتے ہیں، حقائق کو ایکسیپٹ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. یعنی بس یہ کہ آپ یوں چاہتے ہیں کہ کبھی اس کی غلامی کرے، کبھی اس کی غلامی کرے، کبھی کسی ایتھیسٹ کی، کبھی مسلم کی، اور کبھی آپ مسلمانوں کے بھی رہ چکے ہیں. تو خیر آپ کا کام ہی یہی ہے. تو دونوں اعتبار سے جو اسلامو فوبس ہے وہ بھی ناکام ہو رہے ہیں، اور جو ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں وہ بھی خوش نہ ہو. اور تیسرے جو مسلمان خود ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ انہوں نے نیوز نیشن پر جو ہے ہمارا جو ہے پروگرام کرا کر اسلام کے نام سے اگر یوں ان کے دماغ میں بات آ گئی کہ ہم نے اسلام کو ایکسپوز کر دیا، تو میں کہوں گا کہ آپ کی بہت بڑی غلطی. آپ نے 10 کے بجائے 10,000 اور 10 لاکھ لوگوں تک اسلام پہنچانے کا آپ ذریعہ بن گئے. تو میں کہوں گا کہ اور ایکسپوز کریں. اگر ایک چینل اس کے علاوہ 10 چینل اور کھول لیں اور باقاعدہ نام لے کے ایکسپوز کریں اور اسلام کی چیزوں کے اوپر ایکسپوز کریں، الحمدللہ اس سے اسلام ہی بڑھے گا. اسلام اس سے ختم نہیں ہوگا، اسلام سے اس سے کچھ خطرہ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. جی بہت عمدہ گفتگو ہوئی ماشاءاللہ آپ کی، اور آپ نے صحیح فرمایا کہ اصل مسئلہ ہی اسلام ہے ان لوگوں کے لیے، اور جو بھی واقعات پیش کیے گئے الگ الگ ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے صرف اسلام کو ٹارگٹ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں کیے جاتے ہیں. اچھا بعض حضرات لکھ رہے ہیں ویلکم مفتی یاسر صاحب. تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ مفتی صاحب کا ہی چینل ہے، تو وہ مجبوراً جو ہے مجھے اسٹریم شروع کرنی پڑی، مفتی صاحب کے ساتھ کوئی ایمرجنسی کام آ گیا تھا اس وجہ سے. تو یہ آپ سب حضرات کا چینل ہے، یہ آپ یہ نہ کہیں کہ صرف میرا چینل ہے. جی جزاک اللہ خیرا. سو مفتی صاحب اگر یہ عاصم افتخار صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میری درخواست یہ ہوگی کہ اگر عاصم افتخار صاحب کی گفتگو ہو جائے پھر اس کے بعد میں اسٹریم آپ کے حوالے کرتا ہوں. مفتی یاسر صاحب آپ جس طریقے سے آگے لے جانا چاہیں. اور آپ کی گفتگو بھی بہت اہم ہے اس سلسلے میں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، تو اخیر میں چاہوں گا کہ آپ ہی کی گفتگو. تو پہلے میں عاصم افتخار صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس ٹاپک پر آپ کچھ گفتگو فرمائیں. السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو، اور امید ہے آپ سب لوگ بخیر ہوں گے. ٹاپک بہت اہم ہے، اور اس حوالے سے دیکھیں میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، 2-3 کیونکہ آلریڈی بہت وقت ہو گیا اور میں خود چاہ رہا ہوں کہ کالرز آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن 2-3 چیزیں میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز جو میں نے انالائز کیا ہے غیر مسلم ورلڈ کے لیے میجورٹی جو ہے ان کی وہ اسلام کے حوالے سے انفیریئر فیل کرتی ہے. یعنی کہ یہ محسوس کرتی ہے پوری کی پوری غیر مسلم ورلڈ کہ ان کے پاس اسلام جیسا کوئی آئیڈیالوجی کیوں نہیں ہے. کہ وہ مثال کے طور پہ کہ میں نے خود دیکھا ہے کئی نان مسلمس ہندو کو انڈیا میں یہ کہتے ہوئے یار ہمارے دھرم میں بلاسفیمی کے لیے بلاسفیمی جیسا کوئی لا کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی انفیریٹی پوری دنیا جو ہے وہ محسوس کرتی ہے اسلام کے آئیڈیالوجی کے سامنے. کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ کٹر ہے، ایک نیگیٹو سینس میں یوز کرتے ہیں اس لفظ کو، کٹر کو، ایکسٹریمسٹ کو. لیکن اگر اس کے منفی یعنی کہ نیگیٹو سینس کو لیں گے تو ایک چیز اور دیکھنے میں آئے گا. جو دوسری چیز میں نے آبزرو کی ہے کہ مسلمانوں کے بنسبت جو دوسری قوم ہے نا وہ زیادہ نیگیٹو سینس میں کٹر ہے، وہ زیادہ کٹر ہے. اب اس کی میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو کہ اور یہ چیز جو ہے وہ ایسا نہیں کہ کسی انڈیویجول کی زندگی میں، بلکہ ان کا سسٹم بھی جو ہے وہ اسلام کے لیے ایک بائسنس رکھتا ہے. یعنی کہ نیگیٹو سینس میں وہ اسلام کو کرش کرنا چاہتا ہے. یعنی اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، انڈیویجولی بھی پائی جاتی ہے ان کے سماج میں، انڈیویجول لوگوں پہ بھی، کہ ہم مسلمانوں کے خلاف جو ہیٹ کرائمز کے واقعات ہیں، لنچنگ ہے، یہ سب انڈیویجولز کر رہے ہیں. یہ سب جو ہے وہ انڈیویجول کے ذریعے جو اسلام کے تئیں ان کی نفرت ہے اور ان کی انفیریٹی ہے وہ دکھتی ہے انڈیویجول کیسز میں. اور صرف انڈیویجول نہیں بلکہ پورا کا پورا اسٹیٹ جو ہے پوری دنیا کا وہ بھی یہ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، اسٹیٹ بھی محسوس کرتا ہے. تو میں یہاں پہ 3-4 واقعات شارٹلی مینشن کروں گا، اور وہ سب اسٹیٹ کے واقعات ہیں. جیسا کہ سویڈن کا ایک واقعہ ہے کہ سویڈن میں بہت سارے سیرین مائیگرینٹ رہتے ہیں. سیرین بیسیکلی عربس ہیں، وہ اپنے ایک کلچر کو لے کر آئے ہیں، وہ اپنے ایک مذہب کو لے کر آئے ہیں. ممکن ہے کہ وہ سویڈن کے جو وہاں کا سوشل سسٹم ہے، جو سوشل نارمس ہیں، اس سے وہ فٹ نہیں کرتے ہوں. بہت ممکن ہے کیونکہ وہ الگ یعنی کہ زندگی گزارتے ہیں، ان کی لینگویج، ان کی تہذیب سب کچھ الگ ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ پچھلے مطلب سال ایک رپورٹ آئی تھی، یا غالباً اسی سال، کہ وہاں بہت سارا یعنی اسٹیٹ نے یہ کیا کہ بہت سارے بچوں کو، بہت سارے سیرین بچوں کو اس کی ماں سے الگ کر دیا اور اس کو جو ہے اپنا ایک سرکاری ادارے میں بھیج دیا.
سرکاری ادارے میں بھیج دیا. اب دیکھیں ایک طرف یہ لوگ جو انسانیت کی بات کرتے ہیں اور آزادی کی بات کرتے ہیں اور یہ یقین دلانے کی دنیا کو کوشش کرتے ہیں کہ اسلام تو باربرک ہے اور ہم جو ہیں وہ دنیا کے محافظ ہیں, ہم یہاں گارجین آف گلیکسی بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ بچوں کو ماں سے الگ کر رہے ہیں. اب سوچیں کہ اس بچے پہ بھی کیا بیتے گی اور اس ماں پہ بھی کیا بیتے گی. یعنی کہ انسانیت کا جو سب سے گھنونا جرم میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کو اس کے ماں باپ سے اور ایک ماں باپ کو اس کے بچے سے الگ کیا جائے. اور ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ عمر والے 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال 6 سال اس طرح کے بچوں کو جو ہے وہ الگ کیا جائے. اور کیا کیا کہ الگ کیا جا رہا ہے کہ یہ پیرنٹ جو ہیں وہ ان کو اس طرح کی تعلیم نہیں دیتے ہیں جو ہمارے سویڈن میں جیسی دینی چاہیے, یا وہ اس طرح کے نارمز کو سوشلی فالو نہیں کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے یہاں فالو کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ سمجھیے کہ ماں کو لگا کہ بچے نے کوئی غلطی کر دی, ایک تھپڑ لگا دیا. ٹھیک ہے, تربیت کے لیے جو ہے ایک تھپڑ لگا دیا کہ تم نے کیوں یہ غلطی کی ہے. اب سرکار آ جائے گی اور بچے کو لے جائے گی کہ یہ بچہ آپ کے پاس نہیں رہے گا. تو یہ پورا سسٹمیٹکلی ہو رہا ہے. اور کن کے خلاف؟ یہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے بنیادی طور پہ سویڈن میں. دوسرا کیس آپ لیں کہ یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم نے تو فریڈم دے رکھی ہے مسلمانوں کی. مسلمانوں کو انہوں نے ایک سسٹمائز طریقے سے لابی بنا کے ان کو ان کے دین سے دور اور اسلام پہ عمل نہ کرنے دینے کی یہ پوری کوشش لگاتے ہیں. اس کی مثال جو ہے برنئی کا کیس ہے. 2019 میں برنئی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ حدود نافذ کریں گے, جو پینل کوڈ ہے اسلام کے, ہے نا, وہ اس کو نافذ کرے گا. اس کا جس طریقے سے بائیکاٹ ہوا ہے, ڈھونڈ کے لوگوں نے نکالا کہ کون کون سے ہوٹلز ہیں امریکہ میں جس کے اندر برنئی کا شیئر ہے. ٹھیک ہے, کون سے جو ہے یاچ ہیں جس کے اندر جو ہے برنئی کا شیئر ہے, کون سے مارکیٹس ہیں جس میں برنئی دیش جو ہے وہ اپنا ایک انفلوئنس رکھتا ہے, ان سب کا بائیکاٹ کرو. اور یہ واشنگٹن پوسٹ میں باضابطہ سے رپورٹ چھپی ہے کہ ویسٹ نے یہ مانا ہے کہ ہم نے لابنگ کی ہے. ہم نے کس چیز کی لابنگ کی؟ کہ وہاں حدود نافذ نہیں ہو, وہاں اسلامک پینل کوڈ نافذ نہیں ہو. بھائی اگر کوئی مسلمان شریعت نافذ کرنا چاہ رہا ہے اپنی زندگی میں, آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ انفیریئر محسوس کرتے ہیں کہ یہ اگر یہ چیز نافذ ہو گئی تو آپ ختم ہو جائیں گے. اسی طریقے سے آپ ابھی قطر کا مسئلہ دے رہے, ریسنٹلی چل رہا ہے, یہ آ جائیں گے بہت کہ میجورٹی کے حساب سے چلنا چاہیے. یہ ہمارا ویسٹرن کلچر ہے نا, سیرین تو آ کے ہمارے ویسٹرن کلچر کو خراب کر رہے ہیں نا. یہ مائیگرینٹس تو یورپ میں آ گئے, ہمارے ویسٹرن کلچر کو تو خراب کر رہے ہیں نا. اس لیے ہم جو ہے وہ حجاب پہ پابندی لگا رہے ہیں فرانس میں, اس لیے جو ہے ہم یہ کر رہے ہیں, اس لیے ہم مسلمانوں کے خلاف فلاں قانون بنا رہے ہیں, فلاں قانون بنا رہے ہیں. بھائی قطر میں کون سا ویسٹرن کلچر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ LGBT کو اگر الاؤ نہیں کرو گے تو ہم جو ہے وہ آئیں گے ہی نہیں, وہ ورلڈ کپ ہی نہیں ہونے دیں گے وہاں. یہ کون سا آپ کا بھائی قطر بھی تو کہہ سکتا ہے ہمارا کلچر ہے, ہم وہ اسی اسٹینڈ کو لے کے کھڑا ہوا تھا کچھ دن. ابھی شاید سننے میں آیا کہ وہ اس کے خلاف بھی جو لابنگ ہوئی ہے تو وہ بھی جو ہے اب سافٹ ہو رہا ہے سب کی طرح. تو یہ بات جاننی چاہیے پورے کی پوری دنیا کو, جو نان مسلم دنیا ہے, کہ وہ شو کچھ اور کرتے ہیں, دکھاتے کچھ اور ہیں, لیکن بنیادی طور پہ ان کا ذہن ڈرتا ہے اسلام کی آئیڈیالوجی سے کہ اتنا کوہرنس, اتنا کنسسٹنٹ اور ہر ایک زندگی کے ہر ایک پہلو پہ آپ کو ایک گائیڈنس دینے والا دنیا کا کوئی دوسرا نہیں ہے. اور واقعتاً اگر اسلام کو جو ہے سسٹمائز طریقے سے اگر لائے جائے دنیا میں تو آپ دیکھیں گے کہ جو پروپیگنڈا ہونے کے باوجود اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمان ہو رہی ہے. حالانکہ ہم اس کو ایک بیس نہیں بناتے اسلام کے صحیح یا غلط ہونے کی کہ کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں, وہ بیس نہیں ہمارا. لیکن ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اتنا پروپیگنڈا ہونے کے باوجود لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, تو سمجھیں کہ اگر میڈیا میں اس کا پازیٹیولی اس کو پورٹری کر دیا گیا اسلام کو, اگر اسلام کی تعریف شروع ہو گئی میڈیا کے اندر اور پروپیگنڈا ختم ہو گیا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ چند برس گزریں گے نہیں کہ دنیا کی زیادہ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے گی, اسلام قبول کر لے گی. کیونکہ اس کے اندر ایک الگ طرح کا اٹریکشن ہے, ایک الگ طرح کا چارم ہے. یہ آپ کی زندگی کو مقصد دیتا ہے, وہ آپ کو ریشنلی, اسپریچولی, آپ کے جتنے بھی انسان ہونے کے نیڈ ہیں, جتنے بھی انسان ہونے کے الگ الگ اسپیکٹ ہیں, وہ ان سب اسپیکٹ کو وہ ٹوٹلی سیٹسفائیڈ کر کے رکھ دیتا ہے. تو یہ اسلام کی خوبی ہے جس سے یہ لوگ ڈرتے ہیں, اور اس لیے یہ اصرار کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ تم اپنے مذہب کو چھوڑو, تم یہ نہیں کر سکتے, تم اگر یہ کرو گے یعنی بیسک چیزیں بھی کرو گے تو تم ایکسٹریمسٹ کہلاؤ گے, تم 5 ٹائم نماز پڑھ لو تو تم ایکسٹریمسٹ کہلاؤ گے, تم روزہ رکھنے لگو تو تم ایکسٹریمسٹ کہلاؤ گے. یہ تو مطلب کہ کیا کہتے ہیں کہ کامن نیسیسٹی ہے. مسلمان ہونے کا مطلب بنیادی حق ہے کہ ہم جو ہے 5 وقت نماز پڑھیں, ہم جو ہے وہ روزہ رکھیں, یا ہم جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں جس چیز کی تعلیم دیتا ہے اسلام. لیکن ان کو ہر ایک چیز سے ڈر ہے, ہر ایک چیز کو وہ اس طریقے سے کہنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں اس سے تو یہ خطرہ ہو گیا, اس سے تو یہ خطرہ ہو گیا, اس سے تو یہ خطرہ ہو گیا. تو یہ
ایک اس سے اب مسلمانوں کو بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے یہ بات، اور جو نان مسلمس ہیں جو اپنے آپ میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فیئر ہیں، ہم باعث نہیں ہیں، ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اسلام ہی جو ہے وہ ایک ایسی طاقت ہے جس سے دنیا ڈرتی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا جو زور لگایا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر، بالکل درست فرمایا آپ نے کہ جب مسلمان کچھ کرے تبھی ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہوتا ہے، اور جب یہ کچھ کریں تو اس وقت جنگل کو گارڈن بنانے کے لیے آتے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں جتنے بھی اب تک آپ حضرات نے پریزنٹیشن دی ہیں، بہت عمدہ الحمدللہ۔ اس گرینڈ اسٹریم کو آپ نے بہت ہی کامیاب بنایا، اللہ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب اور مفتی صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں، اور بغیر کسی تاخیر کے مفتی صاحب کی طرف اب ہم رجوع کرتے ہیں کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی مفتی صاحب کی جو رائے ہے وہ آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب، اوور ٹو یو۔ جزاکم اللہ۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت